قدیم شہر زومن جو ریت کے سمندروں اور سرسبز دریا کے کناروں کے درمیان واقع تھا اپنی خوبصورتی اور عظمت کے لیے مشہور تھا۔ شہر کے بازاروں میں دور دراز سے آنے والے تاجر مصالحوں، ریشم اور جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جو کبھی اپنی دانشمندی اور طاقت اب ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس نے اس کی زندگی کو تاریک کر دیا تھا۔ جزام نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا اور اس کی جلد پر زخموں نے اسے بے بس کر دیا۔ شاہی طبیبوں نے ہر ممکن علاج آزمایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن محل کے دروازوں پر ایک اجنبی نمودار ہوا۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک عصا اور کندھے پر ایک جھولی تھی۔ اس نے اپنا تعارف حکیم دوبان کے طور پر کرایا، جو ایک دور دراز ملک سے آیا تھا اور اپنی غیر معمولی طبی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، میں آپ کی بیماری کے بارے میں سن کر آیا، مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو شفا دے سکتا ہوں، اگرچہ میرا طریقہ غیر روایتی ہوگا۔ گرینڈ وزیر، جو بادشاہ کا سب سے معتمد مشیر تھا، فوراً آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں شک کی چمک تھی۔ اے بادشاہ، ہم اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ ایک دھوکے باز ہو سکتا ہے، ابتر کوئی جاسوس جو آپ کو نقصان پہنچانے آیا۔ لیکن بادشاہ یونان، جو اپنی بیماری سے تنگ آ چکا تھا، نے دوبان کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ حکیم دوبان، اگر تم مجھے شفا دے سکو تو تمہیں بے پناہ انعامات سے نوازا جائے گا، لیکن اگر تم ناکام ہوئے تو تمہیں سخت سزا بھگتنا ہوگی۔ دوبان نے سر جھکایا۔ میں سمجھتا ہوں حضور، مجھے صرف چند دنوں کی تیاری کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد دوبان ایک عجیب درخواست کے ساتھ واپس آیا۔ اے بادشاہ، میں آپ پر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کے بجائے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ہتھوڑی سے کروکے کا کھیل کھیلیں جو میں لایا ہوں۔ درباری حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کروکے، ایک بیمار بادشاہ کے لیے، لیکن بادشاہ جو اب کسی بھی امید کی تلاش میں تھا راضی ہو گیا۔ کروکے، ایک بیمار بادشاہ کے لیے۔ بادشاہ نے کروکے کھیلنا شروع کیا۔ ہتھوڑی ہاتھ میں لے کر اس نے گیند کو مارنا شروع کیا۔ سورج کی گرمی اس کے ماتھے پر پسینہ لے آئی اور اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ دوبان نے اسے جاری رکھنے کی ہدایت کی اور چند دنوں میں معجزانہ طور پر بادشاہ کی بیماری کے آثار کم ہونے لگے۔ اس کی جلد صاف ہونے لگی اور اس کی طاقت واپس آئی۔ محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ یونان نے دوبان کو عزت اور دولت سے نوازا، اسے اپنا معتمد مشیر بنایا، لیکن یہ خوشی سب کے لیے یکساں نہیں تھی۔ گرینڈ وزیر، جو برسوں سے بادشاہ کا سب سے قریبی مشیر رہا تھا، دوبان کی کامیابی سے حسد کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ دوبان کی وجہ سے اس کا اثر اور رسوخ کم ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے دوبان کو ہٹانے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ یونان دوبان پر شک کرنے لگا۔ وزیر نے موقع دیکھ کر کہا، حضور، مجھے معلوم ہوا ہے کہ دوبان کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں سیاہ جادو کے راز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو اسے پڑھے گا وہ اس کے جادو کے زیر اثر آ جائے۔ بادشاہ، جو اب بدگمانی کا شکار ہو چکا تھا، نے دوبان کو طلب کیا۔ حکیم دوبان، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس جادو کی کتاب ہے؟ دوبان حیران ہو کر بولا، حضور، میرے پاس ایک کتاب ہے لیکن اس میں صرف شفا اور فطرت کے راز ہیں، اس میں کوئی جادو نہیں۔ لیکن بادشاہ وزیر کے بہکاوے میں آ کر مطمئن نہ ہوا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے دوبان، شاید تمہارا علاج صرف ایک چال تھی تاکہ تم میرا اعتماد حاصل کرو۔ اس نے فوراً دوبان کی سزائے موت کا حکم دیا۔ اگر تم واقعی وفادار ہو تو تم اس سزا کو قبول کرو گے۔ جب دوبان کو جلاد کے پاس لے جایا جا رہا تھا، اس نے بادشاہ کی طرف مڑ کر کہا، حضور، اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا تو میری موت اس کی سزا ہے، لیکن وہ کتاب جو اپنے ذکر کی میرے کمرے میں ہے، اسے پڑھیں، اس میں صرف حکمت ہے۔ دوبان کی گردن زدمی کے بعد بادشاہ، جو اب پچھتاوے اور تجسس کا شکار تھا، نے وہ کتاب منگوائی۔ اس نے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ صفحات پر جڑی بوٹیوں اور جانوروں کی تصاویر تھیں، ساتھ ہی طب اور فلسفے کے متن تھے۔ لیکن جیسے ہی اس نے صفحات پلٹے، ایک عجیب سی خوشبو کتاب سے اٹھی۔ اچانک اس کے سینے میں تیز درد اٹھا۔ وہ زمین پر گر پڑا، کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ درباری اس کی طرف دوڑے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ یونان مر چکا تھا، اس کتاب کے زہر نے اس کی جان لے لی تھی جو دوبان نے اپنے بدلے کے طور پر چھوڑی تھی۔ گرینڈ وزیر اپنی حسد کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو دیکھ کر صدمے میں ڈوب گیا۔ اس کی سازش نے نہ صرف دوبان کی جان لی بلکہ اس بادشاہ کی بھی جس کی خدمت اس نے کی تھی۔ زومن کا شہر سوگ میں ڈوب گیا اور وزیر کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یوں وزیر اور حکیم دوبان کی کہانی حسد اور بدگمانی کے تباہ کن نتائج کی ایک عبرتناک مثال